بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہیں کو ہوسٹ ارم خان. السلام علیکم. سب سے پہلے ارم، میرے خیال میں ہمیں جو حاجی ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے کہ خیر و خیر عافیت سے حج ہو گیا ماشاءاللہ، اور ڈھیروں دعائیں انہوں نے اپنے لیے بھی کی ہوں گی یقیناً، اور جو پاکستانی حجاج ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں برکت ڈالے، اور جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں اور جس مصیبت کا ہمارے کشمیری بہن بھائی شکار ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ ہماری نصرت کرے، مدد کرے، تاکہ ہم ان حالات سے بہتر طریقے سے نبرد آزما ہو سکیں. پھر آج وہاں عید بھی ہے، تو عید کی مبارکباد بھی دے دیتے ہیں حجاج کو، سب کو جو اس وقت وہاں پہ ہیں. بلکہ بہت سی جگہوں پہ آج عید ہے، یو کے میں، یورپ میں، امریکہ میں. تو ان تمام لوگوں کو ہماری جانب سے، آواز پاکستان کی جانب سے عید کی بہت بہت مبارک ہو. اب کل ہمارے ہاں بھی عید ہے جی، تو آپ نے بکرے وغیرہ خرید تو لیے ہیں؟ آن لائن خریدے ہیں؟ دیٹ از ٹیریبل. آن لائن بھی کوئی بکرا ہوتا ہے؟ بکرے کو جب تک دیکھا نہ جائے، اس کو پہ ہاتھ نہ لگایا جائے. آن لائن دیکھ کے لیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. چلیں عید تو اب کل منائیں گے انشاءاللہ، اور بکرے بھی ذبح کریں گے جو سنت ابراہیمی ہے. اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو بھی عید کی بہت بہت مبارک ہو. لیکن یہ کچھ عید جو ہے کوئی پھیکی پھیکی سی ہے. بالکل کشمیر کے موجودہ حالات دیکھ کر اب دیکھیے نا، جہاں ہم نے 14 اگست تو آبویسلی ہم اسی جوش و خروش سے منائیں گے، اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے، بلکہ شاید زیادہ جوش و خروش سے ہم منائیں اس کو. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں، جس میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 15 اگست کو ہم نے منانا ہے یوم سیاح کے طور پہ. جی. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت بھارت میں جو بی جے پی جموں اینڈ کشمیر کا جو ونگ ہے، اس کے جو پریزیڈنٹ ہے رویندر رائنا، انہوں نے تقریباً 50,000 جو ہیں جھنڈے، بھارت کے جھنڈے تقسیم کر دیے ہیں. جی. اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک جشن منایا جائے گا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، کہ ہر گھر پہ بھارت کا جو 3 رنگا ہے، جسے وہ کہتے ہیں ٹرائی کلر، وہ نظر آنا چاہیے. آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کیجئے، جس طرح میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ ایک بدماش ہے آپ کے گھر میں گھس آیا ہے، کیا فیلنگ ہوتی ہوگی کہ جب جموں اور کشمیر کا چونکہ اپنا ایک جھنڈا بھی ہے، وہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا لال، اگر ہم دکھا سکیں جھنڈا، پروڈیوسر صاحب، لال رنگ کا جھنڈا ہے. اور وہ جھنڈا آپ تمام جتنی بھی سرکاری عمارتیں ہیں وہاں سے اتارا جا رہا ہے. بالکل یہ اسکرین پہ اب آ گیا ہے، اور اس کی جگہ لگایا جا رہا ہے بھارت کا جھنڈا. جی. تو ذرا تصور میں لائیے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جب یہ چھن جائے تو ایک قوم کیا سوچتی ہوگی. اور سر، اس آزادی کے ساتھ ساتھ جو ان کی کل عید ہونی ہے کشمیر میں، وہ تو خیر چلیں، عید تو ہر سال انشاءاللہ آتی رہے گی، لیکن جو آزادی ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی وجہ میں دکھانا چاہتا ہوں، ایک خاتون ہے، ان کا ایک کلپ بڑا چل رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ان کے جذبات جو ہیں، ان کی آنکھوں سے، ان کے الفاظ جو ہیں بولنے سے کس طرح سامنے نظر آتے ہیں. یہ کشمیری لوگ سوچ کیا رہے ہیں، ذرا دکھائیے گا جی وہ کلپ خاتون کا، کشمیری خاتون کا. کیا کیا ہے اتنا بڑا گناہ کشمیریوں نے؟ کشمیر کے لیے بہت ہی پریشانی ہو گئی ہے. ایک تو انہوں نے لینڈ لائن بھی بند رکھا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ کشمیری کے جذبات یہ دبا دیں گے. کب تک دبائیں گے؟ اس سے بہتر ہے ہم کشمیریوں کو ایک ہی بار مارے. سری نگر میں رہتے ہیں. کل ہمارے بچے کو دلی سے آنا تھا، وہ نہیں آیا. آج ہم بہت پریشان، رات بھر میں سوئی نہیں کیونکہ یہاں کرفیو لگا ہے. ہم بہت پریشان ہیں. ہم نے کون سی گناہ کیے ہیں؟ ہم کشمیری کو باہر بھی نہیں جانے دیتے. مشکل سے ہم صبح سے نکلے گھر سے، تھانے پہ جانا پڑا، وہاں سے کرفیو پاس ہم نے لایا. جگہ جگہ ہم کو روکا گیا، کہاں جانا کہاں جانا. اس سے کیا ہوگا؟ انہوں نے آرٹیکل ہٹائے ہیں. ہوگا کیا اس سے؟ یہ دیکھو کہ غریب بیچارے مر رہے ہیں، بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے،
सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ बस रखा है चलो कर्फ्यू में बैठो। इससे क्या होगा? सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो कहाँ से बेचारे फोन नहीं करते हैं यार, सब परेशान हो रहे हैं। खुदा रा कुछ करो, इस कश्मीर का कुछ। आपको देखो मालूम है इरम, ये देखिए जज्बात है वहाँ पे, लेकिन जो इस वक्त नारा चल रहा है ना इंडिया में और जम्मू और कश्मीर में, और ख़ास तौर पे जो हिंदू महासबा के लोग हैं, शिवसेना, बीजेपी, आरएसएस, इनका है नारा क्या है कि जहाँ हुआ बलिदान वो कश्मीर हमारा है। जी। जहाँ हुआ बलिदान, कौन किसका बलिदान, कौन वहाँ मरा या हलाक हुआ? वो एक मुखर्जी थे, एसपी मुखर्जी। मुखर्जी एक साहब थे जो बंगाली थे, उनका ताल्लुक कोलकाता से था, और एक बैरिस्टर थे, और वो वहाँ से पॉलिटिशियन थे। तो जब पाकिस्तान बना तो हालांकि, और ये आरएसएस के साथ बड़े इनके ताल्लुकात थे, सवारकर जो हैं, वीर सवारकर जो आरएसएस का जिन्होंने बनाई, उनके साथ भी इनके राब्ते थे। फिर 1944 में इन्होंने इसी शख्स ने, मुखर्जी ने, हिंदू महासबा भी बनाई। लेकिन दो तीन और नॉन कांग्रेस जो लोग थे, तो ये उन दो तीन लोगों में शामिल हैं जो पाकिस्तान और इंडिया बने, तो ये इंडियन कैबिनेट का हिस्सा थे। ये उस वक्त शायद मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज बनाया गया था इनको। फिर इनका था ये जब मुखर्जी साहब थे, ये बड़े मुखालिफ थे आर्टिकल 370 के, और इन्होंने बहुत कैंपेन भी चलाई इस आर्टिकल के खिलाफ कि भाई ये किस तरह हो सकता है कि कश्मीर को खुद मुख्तार कहा जाए, एक मुल्क है दो सिस्टम किस तरह हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल मैं इसको नहीं मानता। फिर जब आर्टिकल 370 आ गया 26 जनवरी 1950 में, वो कानून का, आइन का हिस्सा बन गया, तो फिर इन्होंने हुकूमत छोड़ी मुखर्जी ने, और ये जो है अलग एक अपनी पार्टी, फिर मेरा 1951 1952 में इन्होंने वो बनाई जनसंघ। जनसंघ जो है ये बीजेपी का आप कह लें प्रीडिसेसर है। तो मुखर्जी 1953 शायद जून 1953 में ये चूंकि एक मूवमेंट चला रहे थे आर्टिकल 370 के खिलाफ, तो हजरत ये कश्मीर पहुंच गए। ठीक है। तो उस वक्त शेख अब्दुल्ला की हुकूमत थी और उन्होंने इन पे बैन लगाया हुआ था कि कश्मीर नहीं आना। तो लेकिन ज़बरदस्ती आए, फिर उनको वहाँ पे नज़रबंद कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया, और फिर इस शख्स ने इसको फिर शायद जेल में ही ये मर गया। अल्लाह ताला ने जहन्नुम रसीद कर दिया शायद कश्मीर में ही। तो अब ये बदला जो मुखर्जी है ना, वो कहते हैं कि जहाँ हुआ बलिदान वो कश्मीर हमारा है। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने कहा अपने नाज़रीन को बता दूं कि वहाँ पे देखिए जज्बात क्या हैं, बिल्कुल वो कश्मीर को देख किस तरह रहे हैं। सर, एक और भी बड़ी ही बचकाना सी बात सामने आई है कि एक और एमएलए है जिसने ये कहा है कि जो कश्मीर की खवातीन हैं अब आप उनके साथ जाएं और शादी करें। तो ये तो और ये कितनी एक अनएथिकल किस्म की बात है। बिल्कुल, ये तो देखें, जो हालांकि इनको ये एहसास नहीं है कि अगर 1927 में महाराजा हरी सिंह ने ये एक्ट लगाया था तो उसकी क्या वजह थी। उस वक्त तो पाकिस्तान भी नहीं था और भारत भी आज़ाद नहीं था। तो अगर 1927 में ये कानून लागू था वहाँ पे, तो उसकी कोई वजह थी ना। बिल्कुल। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कश्मीरी लोग हैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं। बिल्कुल। और उनका ख्याल ये था कि अगर ख़वातीन हमारी बाहर शादियां करेंगे, ये नहीं है कि उनको वो जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता या और प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन एक हमारा कल्चर का भी हिस्सा है कि ख्वाहिश हमारे मुआशरे का ही होता है कि जो हमारी ख़वातीन हैं, लड़कियां अपने घरों में, अपने ख़ानदान में ब्याही जाएं। तो ये एक कल्चरल उसका था, लेकिन एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी, डायमेंशन भी थी इस इशू की कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारी एक अपनी एथनिसिटी है, जो कश्मीरियत है, वो बरकरार रहे। क्योंकि बाहर से लोग जब आएंगे तो इधर आएंगे, सेटल होंगे। अब उनको देखो ना, मोदी ने जो कल परसों जो तकरीर की है उसमें लालच क्या दिया है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज लगेंगी, ये होगा वो होगा, और एक खुशहाली का दौर आने वाला है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। तो ये तो हमें नहीं, मैं तो इसको मानता नहीं हूँ। अगर खुशहाली आ भी जाएगी
تو جموں اور کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھارت کے ساتھ تو کبھی اپنے آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتے. آج آپ ان کا جھنڈا اتار رہے ہیں جی عمارتوں سے. اور سر اگر میرے خیال سے انٹرنیٹ اور جو میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے وہ ہٹے اور وہ جھنڈا اتارنے کی جو مناظر ہیں وہ دکھائے میں کہتا ہوں کہ یہ جھنڈا اتاریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے جھنڈے لگیں گے. آپ بالکل ایسی بات ہے. یہ تو جموں اور کشمیر کا جھنڈا ہے نا ان کی ریاست کا. ابھی تو یہ دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. ابھی آپ کو ہر طرف انشاءاللہ چاند ستارے کا جھنڈا نظر آئے گا. پاکستان کا جھنڈا پہلے بھی وہ لگاتے تھے. اب آپ دیکھیں نا جو بھی لوگ وہاں شہید ہوتے رہے ہیں وہ دفن پاکستان کے جھنڈے میں کرتے ہیں. تو یہ محبت ہے ان کی پاکستان کے ساتھ. تو یہ معلوم نہیں ہے کہ نیو دہلی کس دنیا میں رہ رہا ہے, کیا خواب دیکھ رہا ہے. مجھے اس بات کا بھی ادراک ہے, احساس ہے کہ ہمارے نقطۂ نظر سے بھی حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کشمیر کے جو حوالے سے بھی اتنے حالات اچھے نہیں ہیں, کیونکہ بھارت بدقسمتی کے ساتھ کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں رہی ہیں. ہم نے ماضی میں وہ کام نہیں کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے. پھر اندرونی طور پہ بھی ہماری وہ اکنامک اسٹینڈنگ نہیں ہے. ہمیں جو اس وقت ہم جس ترقی کے جس معیار پہ ہوتے ہم وہاں نہیں کھڑے بدقسمتی کے ساتھ. اور وہ بھی ہماری اپنی خرابیاں ہیں کہ ہمارے جو خانہ جنگی نے بھی ہمیں بہت خراب کیا. اندرونی جو ہماری انسٹیبلٹی ہے, جو ایک رسہ کشی ہے, کشیدگی ہے سیاسی جو رہتی ہے ہمارے ملک میں, تو اس نے بھی ہمیں بہت خراب کیا. پھر جو کرپشن نے ہمیں لے ڈوبا. پھر لیک آف گڈ گورننس, میرٹ کا بھی ہم نے آبزرو نہیں کیا. جو لوگ آئے انہوں نے پیسہ بنانے تو بہت بنایا, کوئی منی لانڈرنگ میں ہے تو کوئی کہاں پہ ہے, لیکن جو ہمارے سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو مضبوط نہیں کیا. اسپیشلی سر جب یہ گورنمنٹ سامنے آئی اور انہوں نے جب اپنا ایک ایجنڈا سامنے رکھا, اس میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کا کہیں ذکر نہیں تھا. مطلب انہوں نے آتے ہی جو 26 اور 27 جولائی کو جو پی ٹی آئی کے ہمارے وزیر اعظم نے آتے ہی کہہ دیا کہ اگر آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو ہم 2 قدم آگے جائیں گے. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. میں تو اس وقت بھی اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ مناسب بات نہیں کی. آپ کو معلوم ہے کہ کیسا کس دشمن سے واسطہ پڑا ہوا ہے ہمارا. وہ بڑا چالاک, بڑا شاطر ہے. اور جب تک آپ اس کا ذہن, اور میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں, جب تک انسان رہتا نہیں ہے نا انڈیا میں, اس وقت تک آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے بارے میں ان کی سوچ ہے کیا. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ سارے بھارتی ایسے ہی ہیں. بڑے اچھے لوگ بھارت میں ہیں, ہمارے بھی جاننے والے ہیں, ان سے ابھی بھی ہمارا رابطہ رہتا ہے مختلف حوالوں سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا مسئلہ حل ہو اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو. وہ بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حق خود ارادیت بھی آپ ان کو دے دیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو پرائیویٹلی آپ سے بات کرتے ہیں. پھر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے بھارت میں, 180 ملین کے قریب وہاں لوگ رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ بھارت کے تمام لوگ ہی ہیں, لیکن یہ جو لوگ ہیں نا یہ بہت تھوڑے ہیں اور زیادہ تر یہ مارجنلائز ہو چکے ہیں. سر ان کا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ہندو جو تنظیمیں ہیں وہ بہت زیادہ شدت پسند ہیں. شدت پسند کیا ہے, ہم نے دیکھا نہیں جو جو لنچنگ کیا مسلمانوں کی, انہوں نے جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے یا تھوڑا بہت کہیں وہ کاروبار کرتا, میں جانتا ہوں. سر مسلمان تو چھوڑیے, ہندو سے ڈرتا ہے. میں ایک وہاں پہ چونکہ دہلی کے اندر جتنا بھی گوشت کا کاروبار ہے وہ زیادہ تر مسلمان کرتے ہیں. اور میں 2-3 ایسے جانتا ہوں جو کہ جب میں دہلی میں تھا تو ہمارے دوست ہو گئے اور ان سے فیملی ہمارے آنا جانا ہوا. وہ پاکستان ہاؤس بھی آتے تھے, ہم بھی ان کے گھر کھانے شانے پہ جایا کرتے تھے. وہ سارا اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر کے, اور یہ میں کاروبار یہ جب کہتا ہوں نا کاروبار, تو وہ 1 کروڑ 2 کروڑ کا کاروبار نہیں تھا ان کا, اربوں روپہوں کا کاروبار. لارجسٹ ایکسپورٹرز آف بیف اور میٹ فرام انڈیا ٹو ادر کنٹریز. مطلب ان کا وہ کاروبار اپنا بند کر کے, اور ان پہ جعلی کیسز بنائے ان لوگوں نے. یہ جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ان کو جیل میں بھی ڈالا, تو بیچاروں کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. 2 بندوں کو تو میں جانتا ہوں, میں نام یہاں پہ نہیں لوں گا, لیکن 2 لارجسٹ بگیسٹ ایکسپورٹرز آف بیف فرام انڈیا, وہ اب دبئی یا ابو دھابی شفٹ ہو گئے ہیں. تو مسلمانوں کا تو دیکھیں نا, ہمیشہ سے یہ جو بی جے پی کا جو برہمن مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے آگے نہیں آنے دینا. اسی لیے ہمیں سر سید احمد خان کو بھی ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے علی گڑھ کی بنیاد رکھ کر مسلمانوں کو ایک
کم نئی از کم thinking ایک نئی تھی۔ سوچ تھی بالکل۔ کہ جب تک آپ تعلیم میں جو ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے نا، تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، تو انہوں نے جو ایک نئی روایت ڈالی کہ صرف یہ باتوں سے بات نہیں بنے گی، باتوں سے آگے بھی بات چلے گی، تو انہوں نے جو ہمیں ایک نیا مائنڈ سیٹ ہمارا بنایا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا۔ تو آج جو مسلمان انڈیا میں پیچھے رہ گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تعلیم کے جو مواقع ہیں وہ کم سے کم ہیں ان کے لیے ایز کمپیئر ٹو ہندوز، جو خاص طور پہ برہمن کلاس ہے یا ویشیاز جو ہیں۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا جو ہے یہ سارا معاملہ کشمیر پہ بھی آ کے اسی کے اثرات ہیں جو آپ کو کشمیر میں نظر آتے ہیں۔ بالکل، میرے خیال میں آپ ایک بریک کرنا چاہتی ہیں، وہ لے جی لیجیے۔ بالکل، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے اپنے اگلے ٹاپک پہ۔ ٹاپک تو ہمارا آج یہ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی کشمیر کی اور بھارت کے کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم کی۔ اب اتنے دیکھیے مظالم ہیں کہ شاید کوئی اور قوم ہوتی نا تو اب تک تو انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہوتا، ریکنسلیشن ہو چکی ہوتی، لیکن میں جب بھی کشمیریوں کو دیکھتا ہوں اور پچھلے 70 سالوں سے 72 سالوں سے جو جدوجہد کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں نا پاکستان میں بیٹھ کے، لیکن اقبال کے اصل شاہین وہی لوگ ہیں۔ بالکل۔ وہ جو ایک اقبال کا بڑا خوبصورت اور مشہور شعر ہے کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، جی، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں کرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ تو جو کشمیری لوگ ہیں وہ ابھی پردم ہیں، کوئی خطرہ افتاد نہیں ہے ان کو۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ جب انشاءاللہ حالات جس طرح دن دن گزرتے چلے جائیں گے تو کشمیریوں کا جو جذبہ آزادی ہے اور بڑھے گا۔ جی، یہ جو ہتھ کنڈے ہیں ہندوتوا والوں کے، جو انتہا پسند اس وقت حکومت بیٹھی ہے، وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں تو ہوگی۔ سر ہم کیا کریں گے؟ پاکستان کیا کرے گا؟ صرف مذمتی قراردادیں پیش ہوتی رہیں گی ہم تو پارلیمنٹ میں؟ دیکھیے اب کیا کریں، اب وہ ایلس ویلز آئی تھیں پچھلے دنوں پاکستان، تو وہ کچھ کہہ کے چلی گئی ہمیں۔ اچھا، اگلے ہفتے جان سلیون ہیں جو یو ایس ڈیپٹی اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، مطلب مائک پومپیو کے بعد نمبر 2 ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، وہ جا رہے ہیں بھارت، اور وہاں سے اب کیا بات نکلتی ہے وی ول سی۔ ابھی تک مجھے یہ حیرت ہے کہ جس صاحب نے ہمیں میڈیشن کی بات کی تھی جی، اس سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا، ابھی تو کوئی فون شو نہیں کیا ہمارے وزیر اعظم نے۔ ٹھیک، آپ کے پاس تو کوئی انفارمیشن ہے کہ نہیں، نہیں؟ فی الحال کوئی انفارمیشن نہیں ہے سر۔ شاید بات کی بھی ہو، جی، بتانا نہ چاہتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سر جس طرح کے ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی چیز بھی پیچھے رکھنے والے یا نہیں کم از کم یہ نہیں تو فوراً ٹرمپ سے بھی ہم ایکسپیکٹ کر لیکن سر سکتے جس ہیں۔ طرح کی ہماری پارلیمنٹ میں موجود عوام ہے اس ٹائم، وہ پریس کانفرنسز کرنے میں سب سے آگے نہیں، ہے۔ وہ تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہی شخص نے 3 پریس وہ کانفرنسز اب دن تک میں کی ہو ہیں۔ چکی ہوتی ہے اگر ایسا کچھ ہوتا اگر ہوتا تو شاید ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں دیکھو امریکہ میں جو ہے بہت مشکل ہے، جو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے نا کہ یہ اس وقت بس نومبر 2020 تک کی آپ کے پاس ونڈو اویلیبل ہے۔ ٹھیک ہے جو ہی ٹرمپ ری الیکٹ ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ کیسا مزاج بدلتا سر، ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ محترم کا ٹرمپ نے ری الیکٹ مجھے ہونا؟ لگتا کچھ ہے، کیونکہ دیکھو ٹرمپ کے ہوتے ہوئے کچھ اکنامک ایکٹیویٹی وہاں بڑھی ہے، کچھ جابس بھی، ان امپلائمنٹ کم ہوئی ہے، پھر ان کا اپنا ووٹ بینک ہے۔ وہ انہوں نے 4 سال میں جو بھی جیروسلم کے بارے میں جو اقدامات لیے، اسی طرح نارتھ کوریا میں ایک بڑا انکنونشنل ڈپلومیسی انہوں نے کی، اسی طرح اب جو یہ افغانستان میں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کو ووٹ بینک میں صرف انٹیکٹ نہیں کیا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے حریف کون ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر جو بائیڈن ہو جاتے ہیں ڈیموکریٹس کے امیدوار، تو پھر شاید ذرا مقابلہ سخت ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تجربہ کار وائس پریزیڈنٹ ہے، 8 سال ایز وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں، سینٹ کا بھی تجربہ ہے، تو مقابلہ سخت ہوگا۔ لیکن میرا پھر بھی خیال یہی ہے کہ ٹرمپ
اگلا الیکشن جیت جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر دیکھیے گا کہ گیم بدل جائے گی. تو سر میرا آپ سے ایک اور سوال بھی ہے کہ جس طرح ٹرمپ اور مودی دونوں کا مائنڈ سیٹ ایکسٹریم بہت زیادہ, وہی ہے, وہ ایکسٹریمسٹ ہے دونوں. تو ہم ایسی سچویشن میں ٹرمپ سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کشمیر میں ثالثی کا کرے گا جبکہ انہوں نے فلسطین کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک جہنم کا دروازہ کھول دیا؟ ثالثی تو ویسے دیکھیں, میں نے اس وقت ہم نے کہا تھا ایسی مذاق لگتا ہے مجھے, اس نے ہمیں ویسے خوش کرنے کے لیے کہہ دیا تاکہ ہم افغانستان میں تھوڑی بہت جو مدد کر رہے ہیں ان کی, جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو طالبان کی اسٹیٹمنٹ ہم نے کل پرسوں شاید ڈسکس کی تھی, لیکن وہ بڑی میجرڈ اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس میں اگر آپ دیکھیے تو وہ اس طرح کنڈیم نہیں کرتے جو شاید ہم طالبان سے توقع رکھتے تھے. وہ بڑی میجرڈ, اور پھر دونوں ممالک سے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی ریسٹرین شو کریں, جو دنیا کہہ رہی ہے, اور ساتھ میں پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ آپ کشمیر کے ساتھ مت ملائیے. ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ افغانستان کا مسئلہ الگ ہے, اس کو آپ الگ رکھیے برائے مہربانی. تو طالبان آلسو پلئنگ ویری اسمارٹلی ان مائی ویو, کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان کے یو ایس کے ساتھ, اور چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئٹ پرو کو ہو چکا ہے یو ایس اور انڈیا کے درمیان, افغانستان کو اور کشمیر کو لے کر, کہ ان کو آپ ڈی لنک کریں, آپ کریں جو کرتے ہیں کیجیے, آپ یونیلیٹرل اسٹیپ لیجیے, ہم زیادہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے, لیکن آپ نے یہاں پہ پرابلمس کریٹ نہیں کرنے, اور پاکستان کے لیے پرابلمس کریٹ فی الحال نہیں کرنے جب تک کہ یو ایس میں الیکشنز نہیں ہو جاتے. طالبان بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسی دوران اگلے 1 سال میں 1.5 سال میں افغانستان سے یو ایس کی فورسز نکل جائیں. ابھی تک وہ ہمارے پاس ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں کہ معاہدے میں ہے کیا. خاص طور پہ میں جو مشکل ترین بات ہوگی نا, کیونکہ کل ایک اور رپورٹ میں واشنگٹن ڈی سی سے پڑھ رہا تھا کہ یو ایس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اپنی انٹیلیجنس پریزنس ہے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اوپنلی بھی کہا تھا, وہاں پہ ہم نے رہنا ہے, افغانستان سے ہم نے جانا نہیں ہے. تو یہ ممکن ہے کہ کوئی بینائن پریزنس ہو جائے, جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ لیس دین مطلب کوئی اتنے بہت زیادہ ان کے عام ٹروپس وہاں پہ نہیں ہوں گے. لیکن جو میرے لیے انٹرسٹنگ بات ہے وہ دیکھنے کی یہ ہے کہ جو ایئر فورس کے بیسز ہیں بگرام خاص طور پہ, اس کا کیا ہوگا. آیا یہ امریکہ بھی طالبان کے حوالے کرے گا, کیونکہ ابھی دیکھیں نا, ابھی طالبان کی حکومت تو آنے والی نہیں ہے, ابھی تو ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گی, ٹرانزیشنل گورنمنٹ بنے گی, اس کے سربراہ سنا ہے کہ اشرف غنی ہی ہوں گے, جو طالبان نے شاید ایگری کر لیا اس کے اوپر. اور اشرف غنی کی ٹویٹس ابھی جو کشمیر کے حوالے سے ہیں وہ پاکستان کے خلاف وہ تو ہے, وہ تو دیکھیں ایکسیپٹ, وہ تو ایکسپیکٹڈ ہے نا. تو اس وجہ سے ابھی سنا ہے کہ طالبان نے اشرف غنی کو ٹرانزیشن جو گورنمنٹ ہے اس کا ہیڈ ایکسیپٹ کر لیا ہے. لیکن طالبان کی خواہش یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے جو ہی جب یہ نکلتے ہیں فورسز یو ایس, تو پھر یہ شروع کریں گے معاملہ. پھر آپ دیکھیں گے کہ نومبر 2020 کے بعد, اور پھر اگلے جنوری 2021 میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ دوبارہ لے لیں گے اوتھ, اس کے بعد کہانی پھر افغانستان میں شروع ہوگی. آپ کی پریڈکشن بڑی تیز ہوتی ہیں. آپ نے پہلے کہا تھا کہ مودی نے جیتنا ہے, بہت آسان ہے, اور مودی جیت گیا. لگتا ہے 1 سال بعد میرے خیال میں دوبارہ سے ٹرمپ آنے والا ہے. ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے نا, جب اگلے سال زندگی اگر ہوئی ہماری تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا اس وقت حالات ہوتے ہیں. تو ہماری جو ڈپلومیسی ہے نا, اس میں بہت سے ابھی فلاز ہیں, مطلب لوپ ہولز ہیں, آپ یوں کہ ان کو پلگ کرنا ہے اب. تو آپ ایک بریک لے لیں, پھر آتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے اگلے ٹاپک پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, جیسے کہ کل سنت ابراہیمی دوبارہ سے اس کی یاد تازہ کی جائے گی اور سب لوگ قربانی کریں گے. تو ہماری اپنے جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں, جب وہ قربانی کریں تو ہمارا ان کے لیے ایک خاص میسج یہ ہے آواز پاکستان کی طرف سے کہ برائے مہربانی جتنی بھی علائشیں ہیں ان کو ٹھکانے ٹھیک طریقے سے لگائیں اور پاکستان کو صاف رکھیں, اپنے نصف ایمان کا خیال رکھیں. شطرو کیا کہتے ہیں, نصف ایمان,
جی سر صفائی ہمارا صفائی نصف ایمان ہے. ہے. اس جی کا میں عربی کا یاد کر رہا تھا جو حدیث ہے. تو جو ہاں اور بہتر یہی ہے کہ ارم کی طرح آپ بھی سارے جو ہے نا آن لائن قربانی کریں اس دفعہ, تاکہ آپ کو یہ جو لیکن میں تو آن لائن قربانی کے قائل نہیں ہوں, اس سر آپ لیے خود بکرا ذبح میں کرتے خود ہیں؟ انشاءاللہ کل بکرا ذبح کروں گا, ٹھیک ہے بلکہ بکرے ذبح کروں گا, انشاءاللہ. اور کل عید ہے. لیکن بہرحال وہی ہے کہ یہ جو عید ہے یہ کچھ جہاں فرض بھی ہے وہاں پہ دل بھی اداس ہی رہتا ہے. جی اور پاکستان میں اللہ تعالیٰ کرے کوئی صحیح معنی میں کوئی ایسی عیدیں آئیں کہ ہمیں کبھی کوئی پریشانی جو قومی سطح پہ ہوتی ہے وہ نہ ہو. بالکل. اور دعا یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ان مسائل سے نکالے, کیونکہ ہم نے بہت مشکلیں دیکھی ہیں, مشکلات دیکھی ہیں پچھلے 40 سال تو, خاص طور پہ جب سے 1979 میں سوویت یونین نے بھارت پہ افغانستان پہ قبضہ کیا, اس کے بعد سے تو ہمارے حالات ایسے ہی رہے نا. لیکن ہم نے ہر بار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان چیزوں سے نکلے بھی ہیں. 2005 کا دیکھیں زلزلہ کتنا خطرناک آیا تھا, ہلا کے رکھ دیا تھا, لیکن اس سے بھی ہم نکل آئے الحمدللہ. پھر 2010 میں جو سیلاب وغیرہ آئے تھے بڑے شدید, ابھی پھر یہی صورتحال چل تو رہی ہے. یہی چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی ریزیلینس بھی دے رکھی ہے, ہر اتنی ہمت دے رکھی ہے کہ جب بھی کوئی طوفان آتا ہے, کرائسس ہوتا ہے, تو اس سے ہم اور بہتر بن کے نکلتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کرکٹ کی ٹیم ہماری ابھی اس طرف نہیں پہنچی کہ وہ بہتر ہو کے نہیں نکلتی مسائل سے. تو لیکن یہ ہے کہ عید کو منائیں تو بنیادی طور پہ ہم نے یہی کرنا ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے. کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ پاکستانی ہوں, کیونکہ ہماری اکانومی کے برے حالات ہیں. یہ بھی بڑا اچھا ہوا کہ جو ہندوستانی بھارتی فلمیں لگتی تھیں وہ بند ہو گئیں, بڑے عرصے سے بند ہیں. کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے, وہ بڑے دوبارہ سے لیکن ابھی تو کافی عرصے سے بند ہیں, پلوامہ کے بعد سے ہی بند ہیں. جی کافی عرصہ ہو گیا, مجھے لگتا ہے کہ لیکن ٹی وی پہ کانٹینٹ جو ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے. اچھا مجھے اس کا نہیں معلوم, لیکن جہاں تک بھارتی فلموں کی نمائش کا تعلق ہے وہ تو بند ہے. اور یہ بہت اچھا ہوا. اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو پاکستانی فلمیں, ابھی سنا ہے کل سے 2-3 پاکستانی نئی فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں, اور اس میں بڑے بڑے ہمارے جو ٹاپ کلاس ایکٹرز ہیں وہ اس میں ہیں کاسٹ میں. سر ہم مشن کشمیر ٹائپ کچھ اس طرح کی کیوں نہیں بناتے, جس طرح اڑی کا ایونٹ ہوتا ہے اور انڈیا فلم بنا دیتا ہے, پلوامہ کا اٹیک ہوتا ہے اور انڈیا فلم. ہمارا آڈینس نہیں ہے نا, ہمارے یہاں بھی دیکھیں نا آہستہ آہستہ فلم انڈسٹری کیچ کر رہی ہے. تو جوں یہ ہوگا لوگ اس کو دیکھیں گے, پھر لوگ انویسٹ بھی کرنا چاہیں گے نا, کیونکہ ابھی لوگ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ ان کو ریٹرن نہیں ملتا. تو جو بزنس مین ہے وہ تو نقصان کے لیے تو انویسٹ نہیں کرتا. تو میرے خیال میں ابھی ہماری جو لالی ووڈ ہے وہ آہستہ آہستہ جان پکڑ رہی ہے, اور اچھی فلمیں بنی ہیں. 2-3 فلمیں میں نے خود دیکھی ہیں اور مجھے تو بہت پسند آئی ہیں. بڑے سیریس, کیک جیسی ایک فلم ہے, کیک ویری نائس مووی. اس میں جو سوشل ایشوز ہیں ان کو ٹچ کیا گیا ہے. تو اس قسم کے کام ہو رہے ہیں, تھوڑا سا موقع ان کو دیں تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. ابھی تک ہمارے ڈرامے اتنے پاپولر ہیں دنیا بھر میں, تو فلمیں بھی آہستہ آہستہ جان پکڑیں گی. تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے پاکستانی جو ہمارے اپنی چیزیں ہیں ان کا استعمال کریں. ضروری نہیں ہے کہ اب ہم باہر کا چیز کھائیں, باہر کا مکھن کھائیں, اس قسم کی چیزیں, یا باہر کے کیلے کھائیں. تو یہ جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو, ہمیں اپنی عادتیں تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت ہمیں پاکستانی انڈسٹری کو بھی سپورٹ کرنا ہے, پاکستان کے ایگریکلچر کو سپورٹ کرنا ہے. تو جب تک ہم یہ خود اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیں گے, ہر شخص انفرادی طور پہ, اس وقت تک ہم بحیثیت مجموعی قوم ابھر کے آ بھی نہیں سکتے. ہر کام ہر شخص نے خود اپنے سے شروع کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہماری درخواست یہی ہے تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے کہ کوشش یہی کریں کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی چیزوں کا استعمال کریں. پاکستانی بائی پاکستانی کا نعرہ تو ہم پہلے, اور یہ جو ہے یہ ہماری قوم کو آگے لے کر جائے گا. سر آپ عید کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے عوام؟ عید کے حوالے سے تو بس یہی ہے, کھائیں پیئیں جان بنائیں. سنت ابراہیمی ہے, دیکھیں قربانی کا جذبہ ہے کہ آپ اپنے دین کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے ایک اثار کا جذبہ پیدا کریں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس عید پہ, اور ایک میسج اور بھی ہے کہ خدارا جو گوشت ہے وہ جمع کر کے مت رکھیے گا اپنے فریزرز میں. 3 حصے ہوتے ہیں, ایک آپ کا ہے, ایک آپ کے ہمسائے پڑوسیوں وغیرہ کا ہے, اور پھر ایک غربا کا ہے. تو یہ نہ ہو کہ جو غربا کا حصہ ہو وہ بیچارے چھچڑے آ جائیں ان کے نصیب میں, وہ جو ران کا گوشت ہے وہ سارا آپ خود اپنے لیے فریز کر دیں. تو یہ بڑے انصاف کے ساتھ یہ تقسیم ہوتا ہے معاملہ.
تو یہ تھوڑا سا خیال رکھیں، اگر قربانی صحیح کرنی ہے تو اس کو صحیح معنوں میں ادا بھی کر دیجئے. یہ نہ ہو کہ جو قربانی بھی مذاق ہمارے ہاں بن جاتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ سالہ سال تک وہ گوشت فریز کر کے کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ سارا کسی کو تقسیم بھی نہیں کرتے، سارا گوشت گھر میں ہوتا ہے، ایز اف کبھی گوشت کھائے نہیں. لیکن جو غریب ہیں، جن کو موقع نہیں ملتا، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارہ سالہ سال گوشت نہیں کھا پاتے، ایسے غربت کے عالم میں ہمیں خیال میں وہ عید کا انتظار کرتے ہیں عید کا. تو ان کو زیادہ سے زیادہ آپ دیجئے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. لیکن جس طرح عید الفطر میں ہم فطرانہ دیتے ہیں، لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اس عید کا مقصد یہی ہے کہ اثار قربانی. آپ تو سارا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو فریز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ دیجئے، اور کوشش یہ کیجئے کہ آپ قربانی جو ہے اس کو صحیح، جو سنت ابراہیم ہے اس کا حق ادا کریں. اصل بنیادی بات یہ ہے، یہ دکھاوے کی بات بھی نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ دکھاتے بھی ہیں کہ جی ہم نے اتنا بڑا جانور ذبح کیا. آپ نے کوئی احسان تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ پہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ بڑی تصویریں بھی آتی ہیں اور بڑے کچھ ہوتا ہے، ایک نمائش بن گئی ہے. نمائش کا ذریعہ بھی گلیوں میں لے کے ٹہلاتے ہیں تاکہ سب دیکھ سکیں. وہ بچے کرتے ہیں، ہم بھی آج کل بڑوں نے یہ پکڑ، بڑوں نے، ہاں بچے تو کرتے ہیں، اور بچوں کو کرنا بھی چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ اس عید کا کیا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں بلکہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ آپ جو جانور ہے اس کو پہلے سے لے لیں، مہینہ 2-3 مہینے پہلے، تاکہ آپ کو اس سے انس پیدا ہو جائے، تاکہ جب اس کو ذبح کریں تو آپ کو تک بھی ہو. بہت سے حضرات ہوں گے جو بھی جا کے خرید رہے ہوں گے تاکہ صبح ذبح کر یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ اب رکھنا بہت مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے. لیکن ابھی بھی دیہاتوں وغیرہ میں تو یہ کام ہوتا ہے، سالوں سال پہلے لوگ رکھ لیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں. کیونکہ جب اس جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ نے کچھ عرصہ گزارا ہوتا ہے تو پھر یقیناً دکھ ہوتا ہے. تو پھر وہ سنت ابراہیمی یاد آ جاتی ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم نے صرف ایک خواب جو تھا اس کی بنیاد پہ یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا، تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. تو یہ ہے بنیادی. تو اللہ تعالیٰ خیر سے عید گزارے. انشاءاللہ عید کے بعد پھر ناظرین سے ملاقات ہوگی. مسئلہ کشمیر پر خاموش مت رہیں، بولیں اور کشمیر کی آواز بنیں. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ابھی سے آپ کو ایڈوانس عید مبارک. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.